اگر مرد کبھی بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ پانچواں سوال، اگر کبھی مرد بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر بہتر یہی ہے کہ سب کے ساتھ رہے، اگر زیادہ بیمار ہے تو ان کو بھی بلا سکتا ہے، تو اور بیویوں کو بھی سب کو خدمت کا موقع دے۔ کچھ بیویاں ہوتی ہیں کہ ہم خدمت کرتی ہیں، اگر ہمارا خاوند بیمار ہے تو ہم خدمت کرتی ہیں، پھر مرد کو بھی چاہیے ان کا بھی خیال کرے، ان کو خدمت کا بھی موقع دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ایک رات دوسرے ایک کے ساتھ رہے اور دوسری رات دوسری کے پاس رہے۔ اگر زیادہ بیمار ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہاں پہ بلا لے، اپنے پاس بلا لے، ان کو بھی خدمت کا موقع دے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کتنی سال کی عمر تک دوسری شادی کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شادی 60 سال کی عمر مبارک میں کی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 53 سال کی تھی، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی عمر تھی تقریباً 11 سال۔ دیکھو اس چیز سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کتنی عمر تک شادیاں کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن مرد کی طاقت مرد کو پتہ ہوتی ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے جسمانی اور مالی، پھر تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، 60 سال تک شادیاں کر سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 بیویاں آپس میں اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتی، وہ مرد بھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلے میں اس چیز کا جواب عرض کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بیویاں یعنی کہ عورتیں اپنے سوکن سے نفرت کرتی تھی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات دیے، حکم دیے، وہ نفرت بالکل ہی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جو مرد یا عورت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اب بھی نہیں تسلیم کرتے، پھر وہ تو نفرت کرتی ہیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے نفرت کرنے کا۔ آگے قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ آیت مبارکہ کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ تحریم آیت نمبر 4 اور پارہ نمبر 28۔ اللہ پاک نے فرما دیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں، تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے معاملے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو بے شک نیک ایمان والے اور اللہ کے نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا جو اطاعت والیاں اور ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار اور بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ دیکھو اللہ پاک نے ان سے کتنا ناراض ہوئے۔ جو 2 بیویوں کا معاملہ ہوا تھا، اللہ کے نبی نے جن بیویوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والی ہوں گی وہ اپنے سوکن سے نفرت نہیں کریں گی، نہ ہی اپنے خامد کو تکلیف دیں گی۔ دیکھو ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی اس کی وضاحت۔ جو بیویاں یا جو عورتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتی یا تسلیم ہی نہیں کرتی یا جانتی ہی نہیں ہیں، وہ تو نفرت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے سختی سے منع فرما دیا۔ جو عورتیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرتی ہیں یا مانتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر سکتی، نہ وہ اپنے خامد کو اس چیز سے روک سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ جب آپس میں لڑیں گی تو خامد کو ہی تکلیف ہوگی۔ آگے آج کے بعد جن کے ذہن میں یہ خیالات ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں، کیونکہ تقریباً تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے 3 یا 4 شادیاں تھیں۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 80 عورتوں سے نکاح فرمایا، اور کوئی صحابہ کرام ایسے نہیں تھے جن کی 2